بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا چھٹا سال، منافقین کی شرارتیں اور بیت رضوان کیا ہے۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ قسط نمبر 16 میں ہم آپ سے عینیہ بن حسین، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ دومت الجندل سے واپسی پر مدینے کی چراگاہوں میں اپنے اونٹ چرانے کی اجازت حاصل کی تھی کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس اجازت سے اس نے 1 سال تک بخوبی فائدہ اٹھایا اور اس احسان کا معاوضہ اس احسان فراموش نے یہ دیا کہ ایک روز موقع پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں پر چھاپا مارا۔ بنو غفار کے ایک شخص کو قتل کر اس کی عورت کو پکڑ کر اونٹوں کے ساتھ لے گیا۔ سلمہ بن عمرو کو اس حادثے کی سب سے پہلے خبر ہوئی۔ انہوں نے مدینے میں بلند آواز سے لوگوں کو اطلاع دی اور فوراً بدماشوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عینیہ کی گرفتاری اور تعاقب کے لیے سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد مقداد بن الاسود، عبادہ بن بشر، سعد بن زید، عکاشہ بن محسن، محضر بن فضل اسدی، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وغیرہ روانہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن زید کو سردار مقرر فرما کر صحابہ اکرام کی اس جماعت کے ساتھ آگے روانہ کیا اور خود چشمہ زوکرد پر قیام فرمایا۔ عینیہ بن حسین کو بھی مزید کمک اپنے آدمیوں کی پہنچ گئی۔ مقابلہ ہوا، ایک صحابی اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ دشمنوں کو سخت مقابلے کے بعد شکست ہوئی اور سب فرار اور منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنے اونٹ کے علاوہ دشمنوں کے اونٹ کو بھی قبضے میں لیا اور مقام ذی کرد پر واپس آئے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس جگہ ذبح کیا اور ایک شبانہ روز قیام کے بعد مدینے کی طرف واپس تشریف لائے۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر پہنچی کہ بنو بکر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر سازش کر مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو 200 آدمیوں کے ساتھ بنو بکر کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں قبیلہ بنو بکر کا ایک جاسوس مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ اس جاسوس نے کہا کہ اگر تم مجھ کو جان کی امان دو تو میں تم کو بنو بکر کے مقام اجتماع کا پتہ بتا دوں۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پتہ معلوم کیا اور حسب وعدہ رہا کر دیا۔ یہ لوگ مقام فدق پر جمع تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، دشمن سے سخت مقابلہ ہوا، بالآخر وہ سب بھاگ گئے۔ مال غنیمت میں 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مسلمان کے ہاتھ لگی۔ ارنیہ ایک میدانی علاقے کا نام ہے جہاں کے چند اشخاص جو قبیلہ عقل سے تعلق رکھتے تھے مدینے میں آ کر بظاہر مسلمان ہو گئے اور چند روز مدینے میں رہ کر کہا کہ ہمارا گزارا مویشیوں کے دودھ پر ہے، غلہ کھانے کے ہم عادی نہیں، لہٰذا مدینے میں رہنے سے ہمارے جسموں پر خارش پیدا ہو گئی اور ہم سخت جسمانی اذیت میں مبتلا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبا کے پہاڑیوں پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کی چراگاہ تھی بھیج دیا۔ وہاں دودھ پی پی کر جب یہ لوگ خوب تندرست اور موٹے تازے ہو گئے تو انہوں نے یہ شرارت کی کہ یسرا رضی اللہ عنہ کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، تنہا پا کر بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کی آنکھوں میں ببول کے کانٹے چبھوئے، اس کی لاش کو ایک درخت کی شاخ سے باندھ کر لٹکایا اور تمام اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرظ بن خالد الفہری کو 20 سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ چنانچہ بدماش ابھی رستے ہی میں تھے کہ گرفتار کیے گئے۔ جب گرفتار ہو کر مدینے میں پہنچے تو قتل کا حکم صادر ہوا اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ ماہ شوال سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خانہ کعبہ کے طواف و زیارت کی آرزو بھی تھی۔ اس خواب سے اور بھی تحریک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ یعنی زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ ماہ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینے سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ عمرے کا احرام باندھا اور قربانی کے 70 اونٹ ہمراہ لیے۔ احرام کا باندھنا اور قربانی کے اونٹوں کا ہمراہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔
قریش مکہ کو بھی کسی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبے کی زیارت سے کسی کو باز رکھیں۔ مقام ذی الحلیف میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک شخص کو احتیاطاً بطور جاسوس آگے روانہ کیا۔ اس نے مقام اسفان میں واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حال سن کر بڑی زبردست جمعیت مقابلے کے لیے فراہم کر لی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ پہنچنے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، ہم لوگ عمرے کے نیت سے آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے نہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو تو ہمیں مجبوراً اس سے لڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے سن کر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ نے خالد بن ولید کو سواروں کا ایک دستہ دے کر مقام کرہ الغمیم پر بھیج دیا کہ مسلمانوں کو مکے کی طرف بڑھنے سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوان سے روانہ ہو کر رستے سے کسی قدر دائیں جانب کترا کر سفر اختیار کیا اور یکایک خالد بن ولید کے قریب پہنچے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی اس یکایک آمد سے سراسیمہ ہو کر مکے کی جانب سر پٹ گھوڑے دوڑا کر گئے اور اہل مکہ کو مسلمان کے قریب پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتے ہوئے اس پہاڑی پشتے تک پہنچ گئے جس سے دوسری جانب اتر کر شہر مکہ کا نواحی میدان شروع ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اونٹنی نے دھوکہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی نے دھوکہ نہیں دیا، حرمت الہی کے خلاف تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ اور مکہ جو بلد الحرم ہے، حملہ کرنا حرمت کعبہ کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تم کو روک رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا اور وہ اٹھ کر چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ کے کنویں پر پہنچ کر قیام کیا۔ اس کنویں میں بہت تھوڑا سا پانی تھا جو ذرا سی دیر میں ختم ہو گیا۔ لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر برا بن حازب کو دیا کہ یہ تیر کنویں میں ڈال دو۔ تیر کے ڈالتے ہی پانی کنویں میں اس قدر بڑھ گیا کہ لشکر اسلام کو پانی کی قطعاً تکلیف نہ ہوئی۔ جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہوئے تو قریش مکہ کی جانب سے بدیل بن ورقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ قافلے کے آگے قربانی کے اونٹوں کی قطار ہے اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں؟ بدیل یہ سن کر واپس چلا گیا اور قریش مکہ سے کہا، تم ناحق شور مچا رہے ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کو آئے ہیں، تم سے لڑنے کو نہیں۔ قریش کے فتنہ پسند لوگوں نے کہا، ہم ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن ان کے سمجھدار لوگ کچھ خاموش ہو کر سوچنے لگے۔ اس کے بعد اہل مکہ نے علیس بن علمہ کنانی قبائل احابش کے سردار اعظم کو قاصد بنا کر بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تک بھی نہیں آیا، بلکہ قربانی کے اونٹوں کو دیکھ کر رستے ہی سے واپس چلا گیا اور کہا کہ مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، زیارت کعبہ سے روکنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، تم جنگلی آدمی کچھ نہیں جانتے، ہم مسلمانوں کو ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ علیس کو یہ سن کر غصہ آیا، اس نے کہا، اگر تم مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دو تو میں اپنے آدمیوں کو لے کر تم سے لڑوں گا۔ یہ رنگ دیکھ کر قریش نے علیس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور منت سماجی کے ساتھ سمجھا بجھا کر اسے خاموش کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراج بن امیہ خزاعی کو تغلب نامی اونٹ دے کر قریش مکہ کے پاس روانہ کیا اور کہلوا بھیجا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں، ہمارا مقصد صرف زیارت کعبہ سے مشرف ہونا اور قربانی ادا کرنا ہے۔ خراج رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام قریش کو پہنچایا۔ قریش نے خراج کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور خراج کو بھی مار ڈالنا چاہا، لیکن علیس اور اس کے لوگوں نے خراج کو قریش مکہ کے چنگل سے بچا کر واپس روانہ کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے خود سر نوجوانوں کی ایک جماعت مکے سے نکل کر وادی میں آئی کہ موقع پا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، لیکن صحابہ اکرام نے ان سب کو گرفتار کر لیا، مگر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سب کو رہا کر دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ عمر فاروق کو اہل مکہ کے پاس بھیجیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
کہ مجھ کو اہل مکہ کے پاس جانے کا کوئی عذر نہیں، لیکن مکے میں میرے قبیلے بنو عادی بن کعب کا کوئی آدمی نہیں جو مجھ کو اپنی حمایت میں لے، لہٰذا میرا جانا خطرے کا موجب ہو سکتا ہے۔ مجھ سے بہتر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ ان کے قبیلے بنو امیہ کے بہت سے با اثر اور طاقتور آدمی موجود ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بطور ایلچی ابو سفیان کے پاس روانہ کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی مکے میں سب سے اول ابان بن سعید بن عاص سے ملاقات ہوئی۔ ابان نے فوراً ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ابو سفیان اور دوسرے سرداران قریش کے پاس لے گیا۔ سرداران قریش نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا کہ تم کو تو اجازت دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر قریش برہم ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے میں روک لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے جب واپس آنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ اس خبر کے سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ چنانچہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ اکرام سے جانصاری کی بیعت لی۔ یہ بیعت بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح آتا ہے، جس وقت مسلمانوں نے اے رسول تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے سے تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بیعت کی۔ کفار مکہ کے امال و اندائش اور سمجھدار لوگوں نے تو لڑائی کو ناپسند کیا تھا، لیکن کثرت ان میں ایسے لوگوں کی تھی جو فساد پر آمادہ تھے۔ اب مسلمانوں کی جنگ پر آمادگی اور تیاری کو دیکھ کر یہ فسادی لوگ کچھ صلح پر آمادہ ہوئے۔ چنانچہ مکے والوں نے قبیلہ بنو ثقیف کے ایک سردار عمرو بن مسعود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ عمرو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہا؟ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ اس کی شرائط کیا کیا تھیں اور اس کے فائدے مسلمانوں کو کیا ہوئے؟ یہ سب ہم بتائیں گے آپ کو اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔